بن لادن ایک خود ساختہ عرب پتی محمد بن لادن کے 50 سے زائد بچوں میں سے ایک تھا جو یمن سے ایک مزدور کے طور پر سعودی عرب ہجرت کرنے کے بعد سعودی شاہی خاندان کے لیے بڑے تعمیراتی منصوبوں کی طرف بڑھے۔ ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں محمد کی موت کے وقت تک ان کی کمپنی مشرق وسطی کی سب سے بڑی تعمیراتی فرموں میں سے ایک بن چکی تھی، اور بن لادن خاندان کے سعودی شاہی خاندان کے ساتھ قریبی تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ اسامہ بن لادن پیدائش 1957 ریاض، سعودی عرب، وفات 2 مئی 2011 ایبٹ آباد، پاکستان۔ عسکریت پسند اسلامی تنظیم القاعدہ کا بانی اور امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کے خلاف متعدد دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا، بشمول دوزہ میں یمنی بندرگاہ عدن میں امریکی جنگی جہاز کول کا خودکش حملہ اور 11 ستمبر 2001 نیو یارک شہر میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن ڈی سی کے قریب اسامہ بن لادن نے جدہ کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کی، جہاں امکان ہے کہ اس نے اسلامی احیا پسند سید قطب کے بھائی محمد قطب اور ایک عسکریت پسند رہنما عبداللہ ازم سے مذہبی علوم کی تعلیم بھی حاصل کی۔ یونیورسٹی میں اس کا وقت القاعدہ کے رہنما کے طور پر ان کے مستقبل کے کردار کے لیے کلیدی تھا، نہ صرف اس کے بنیاد پرست خیالات کو متاثر کرنے میں بلکہ اسے القاعدہ کو مارکیٹ کرنے کی مہارت فراہم کرنے میں بھی۔ سوویت یونین کے حملے کے فوراً بعد افغانستان نے 1979 میں بن لادن کو جو حملے کو ایک عمل کے طور پر دیکھا، اسلام کے خلاف جارحیت شروع ہو گئی۔ افغان مزاحمت سے نمٹنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، رہنماؤں اور کے لیے فنڈز جمع۔ مزاحمت 1984 تک ان کی سرگرمیاں تھیں، بنیادی طور پر افغانستان میں مرکز اور پاکستان جہاں اس نے تعاون کیا، عجم عرب کو بھرتی اور منظم کرنا، سوویت سے لڑنے کے لیے رضاکار پیشہ بن لادن کی مالی وسائل کے ساتھ ساتھ اس کی ساکھ بھی تقو اور جنگ میں بہادری، ایک جنگجو کے طور پر اپنے قد کو بڑھایا، رہنما ایک کمپیوٹر ڈیٹا بیس اس نے بنایا۔ 1988 میں رضاکاروں کے ناموں کی فہرست افغان جنگ کی وجہ سے اس سال ایک نئے عسکریت پسند کی تشکیل نیٹ ورک کا نام القاعدہ عربی 20 اگرچہ گروپ باقی رہا، واضح مقاصد کے بغیر کئی سالوں کے لیے آپریشنل ایجنڈا۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں بن لادن اور اس کے القاعدہ نیٹ ورک نے مسلم دنیا میں امریکی تسلط کے خطرے کے خلاف پرتشدد جدوجہد کا ایجنڈا بنانا شروع کیا۔ بن لادن نے عوامی طور پر امریکیوں پر دوسرے گروپوں کے حملوں کی تعریف کی، بشمول 1993 میں نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بم حملہ۔ 1994 میں جیسا کہ بن لادن نے سوڈان میں اپنے گروپ کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھایا اور اسلامی عسکریت پسندوں کو دنیا بھر کے تنازعات میں حصہ لینے کے لیے تربیت دی، سعودی عرب نے اس کی شہریت منسوخ کر دی اور اس کے اثاثے منجمد کر دیے اور اسے فنڈنگ کے لیے بیرونی ذرائع پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا۔ 1989 میں سوویت کے بعد افغانستان سے انخلا، بن لادن واپس سعودی عرب چلا گیا، جہاں ابتدا میں ان کا بطور ہیرو استقبال کیا گیا، لیکن وہ جلد ہی کی طرف سے سمجھا جاتا ہے حکومت ایک بنیاد پرست کے طور پر اور ایک ممکنہ خطرہ۔ 1990 میں حکومت نے ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا، اپنے نیٹ ورک کو استعمال کرنے کی اجازت۔ جنگجو سعودی عرب کے خلاف دفاع کے لیے صدام کی طرف سے حملے کا خطرہ، حسین کا عراق۔ بن لادن غصے میں تھا جب سعودی عرب پر انحصار کرنے کی بجائے اس دوران تحفظ کے لیے امریکی فوجی اور خلیج فارس کی جنگ، جس کے نتیجے میں اضافہ ہو رہا ہے بن لادن اور کے درمیان دراڑ، ملک کے رہنماؤں، اور 1991 میں وہ چھوڑ دیا۔ سعودی عرب سوڈان میں آباد ہے۔ سال کے آخر میں 1996 میں شدید بین الاقوامی دباؤ کے تحت سوڈان نے بن لادن کو نکال باہر کیا اور وہ افغانستان واپس چلا گیا، جہاں اسے حکمران طالبان ملیشیا سے تحفظ حاصل تھا۔ اس سال کے آخر میں بن لادن نے امریکہ کے خلاف ایک مقدس جنگ کا اعلان کرتے ہوئے 2 فتوے عربی مذہبی آرا میں سے پہلا جاری کیا، جس میں اس نے دیگر چیزوں کے علاوہ مسلم دنیا کے قدرتی وسائل کو لوٹنے، جزیرہ نما عرب پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا، اسلام کے مقدس مقامات سمیت، اور مشرق وسطی میں امریکی مفادات کی خدمت کرنے والی حکومتوں کی حمایت کرتے ہیں۔ بن لادن کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ امریکہ کو مسلم دنیا میں ایک بڑے پیمانے پر جنگ کی طرف راغب کیا جائے، جو موجودہ عالمی نظام کو اکھاڑ پھینکے اور ایک واحد اسلامی ریاست قائم کرے۔ اس مقصد کے لیے القاعدہ نے عسکریت پسندوں کو تربیت دی اور دہشت گردانہ حملوں کی مالی معاونت کی۔
1998 میں بن لادن نے بڑے آپریشن کا حکم دیا۔ القاعدہ کے پچھلے کسی سے بھی آپریشنز بیک وقت بم دھماکے نیروبی کینیا میں امریکی سفارت خانے اور دارالسلام تنزانیہ جو مجموعی طور پر 224 افراد ہلاک ہوئے۔ متحدہ ریاستوں نے کروز شروع کر کے جوابی کارروائی کی ایسی جگہوں پر میزائلوں کو جن کا خیال ہے کہ افغانستان میں لادن کے ٹھکانے ایک اور القاعدہ نے دوزہ میں بم دھماکے کو نشانہ بنایا۔ USS کول ایک امریکی جنگی جہاز یمن میں پناہ گزین اور 17 ہلاک۔ ملا تنظیم کی ترقی کو جزوی طور پر بن لادن کے کرشمے سے منسوب کیا گیا تھا۔ وہ ایک ماہر خطیب کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ مختلف قسم کی بیان بازی کی حکمت عملیوں کو جوڑ سکتا تھا اور اپنے پیغام کو ان پڑھ لوگوں تک بھی آسانی سے پہنچا سکتا تھا۔ 20ویں صدی کے آخر میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ بن لادن کے دنیا بھر میں ہزاروں عسکریت پسند پیروکار تھے۔ سعودی عرب، یمن، لیبیا، بوسنیا، چیچنیا اور فلپائن جیسی مختلف جگہوں پر 2001 میں القاعدہ سے وابستہ 19 عسکریت پسندوں کے 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکہ نے ایک اتحاد کی قیادت کی جس نے افغانستان میں طالبان کا تختہ الٹ دیا۔ دسمبر 2001 میں بن لادن تورا بورا غار کمپلیکس میں امریکی افواج کی گرفتاری سے بچنے کے بعد روپوش ہو گیا۔ اگلے سالوں میں امریکی افواج نے اسے افغانستان پاکستان سرحد کے ساتھ تلاش کیا۔ اس دوران بن لادن عوام کی نظروں سے غائب رہا۔ پھر اکتوبر 2004 میں اس سال کے امریکی صدارتی انتخابات سے ایک ہفتہ قبل بن لادن ایک ویڈیو ٹیپ پیغام میں سامنے آیا جس میں اس نے 11 ستمبر کے حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس کے بعد اس نے وقتہ فوقتہ آڈیو پیغامات جاری کیے جن میں 2008 میں جب اس نے غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں پر انتقامی کارروائی کی دھمکی دی تھی، اور 2009 میں جب اس نے نئے امریکی صدر براک اوباما کے اعصاب کو چیلنج کیا تھا کہ وہ القاعدہ کے خلاف جنگ جاری رکھیں۔ دریں اثنا امریکی افواج نے بن لادن کی تلاش جاری رکھی تھی، جس کے بارے میں اب بھی خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ افغانستان کی سرحد کے قریب پاکستان کے قبائلی علاقوں میں چھپا ہوا ہے۔ امریکی انٹیلی جنس نے بالآخر اسے پاکستان میں ڈھونڈ نکالا جو اسلام آباد کے قریب ایک درمیانے درجے کے شہر ایبٹ آباد میں ایک محفوظ کمپاؤنڈ میں رہتا تھا۔ 2 مئی 2011 کو بن لادن اس وقت مارا گیا جب ہیلی کاپٹروں کے ذریعے لے جانے والی ایک چھوٹی امریکی فوج نے کمپاؤنڈ پر چھاپا مارا۔ اس کی لاش، جس کی شناخت چھاپے کے مقام پر بصری طور پر ہوئی تھی، کو امریکی افواج نے جانچ اور DNA کی شناخت کے لیے پاکستان سے باہر لے جایا اور اس کے فوراً بعد اسے سمندر میں دفن کر دیا گیا۔ اس کی تصدیق کے چند گھنٹے بعد اوباما نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں بن لادن کی موت کا اعلان کیا۔ اوباما کے اعلان کے کئی دن بعد القاعدہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں بن لادن کی موت کا عوامی طور پر اعتراف کیا گیا اور بدلہ لینے کا عزم کیا۔ اس مہینے کے آخر میں القاعدہ نے ایک حتمی آڈیو پیغام جاری کیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بن لادن کا ہے، جو مبینہ طور پر اس کے مارے جانے سے کچھ دیر پہلے ریکارڈ کیا گیا تھا۔ پیغام میں بن لادن نے 2011 کے اوائل میں تیونس اور مصری بغاوتوں کی تعریف کی اور القاعدہ کے پیروکاروں سے مطالبہ کیا کہ وہ ظالم حکومتوں کے خلاف جدوجہد کرنے والے لوگوں کی مدد کریں۔